مہک میرے لیے خود کو بدلنے کی کوشش نہ کرو. کہنے لگی آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے, اگر میں تھوڑا سا کر دوں گی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنی بھی بری نہیں ہوں میں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں. بس بچپن سے ماں کو نہیں دیکھا تھا, صرف دادا نے ہی مجھے پالا ہے, اس لیے میں تھوڑی سی ضدی تھی, لیکن بائی گاڈ بری نہیں ہوں میں نے کہا میں نے کب کہا کہ تم بری ہو؟ تم بہت اچھی ہو اور میں نے تم پہ کوئی احسان نہیں کیا. کہنے لگی میں بھی آپ پہ احسان نہیں کر رہی, آپ نے مجھے تحفظ دے کے اپنا فرض نبھایا ہے اور میں آپ کا خیال رکھ کے اپنا فرض نبھانا چاہتی ہوں. میں سوچ چکا تھا اب میں مرتضیٰ صاحب سے بات کروں گا, ان سے کہوں گا کہ میں مہک سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ان دنوں آفس میں میری پروگریس بھی بہت اچھی تھی, میری وجہ سے انہیں کافی فائدہ ہو رہا تھا. میں سوچ چکا تھا کہ رات کو مرتضیٰ صاحب کے کمرے میں جاؤں گا. مہک اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں مرتضیٰ صاحب کے کمرے میں آ گیا. اس وقت مجھے دیکھ کے وہ مسکرانے لگے, کہنے لگے آؤ آؤ عزیز, مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے. میں ان کے سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا مجھے بھی آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. کہنے لگے ہاں میں ذرا یہ دوائیاں کھا لوں. چشمہ پہن کے وہ اپنی دوائیاں دیکھ رہے تھے. میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا لائیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. میں نے ساری دوائیاں انہیں نکال کے دیں. انہوں نے دوائی کھائی, پھر بیٹھ گئے. کہنے لگے اب بتاؤ کیا کہنا ہے. میں نے کہا نہیں پہلے آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے آج مہک نے مجھ سے کیا کہا؟ مجھے تو اپنے کانوں پہ یقین نہیں ہو رہا, اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے. میں نے کہا کیا 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 کہہ دیا اس نے؟ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. وہ کہنے لگے مہک مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ ریان سے کبھی بات نہیں کرے گی. اس نے ریان سے اپنی دوستی